الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا مولانا محمد الداری وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، جو میں نے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان محترم، یہ سچے کون ہیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، نبیین ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کا خاص انعام ہے. اور اب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جس پر میرا فضل ہے. اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے کہ جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں ہوتا ہے کہ جس کے راستے پر چلنے سے بندہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے. عزیزان محترم، بادشاہوں کی بادشاہی، مالداروں کی مالداری اور امیروں کی طاقت یہ چند روزہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی شان اور ان کا تذکرہ تا قیامت تک چلتا رہے گا. اور جو اللہ والے ہیں، جیسے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نامور ہستی دنیا کا دنیا دار آدمی کتنا ہی بڑا نامدار ہو، کچھ دن اس کا نام رہتا ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا نام ایسا ہے کہ ہر دن ان کے نام میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ اپنی عبادات اور ریاضات میں کثرت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو اور بلند فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ تم ایسوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو نیک لوگ ہیں، کیونکہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی اچھی چیز کو خریدیں گے یا اچھے مکان یا ایسی جگہ جائیں جہاں اچھی چیز ملتی ہو، مثال کے طور پر آپ اگر خوشبو کے دکان میں جائیں، چاہے آپ خوشبو نہ خریدیں، کچھ لمحہ بیٹھ کر اگر آ جائے، اگر وہ خوشبو آپ نے استعمال بھی نہیں کیا لیکن آپ کے پاس اس کی خوشبو رہے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایسی جگہ جائے جہاں بدبودار ہے، اس نے اس بدبودار چیز کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ ہی وہ استعمال میں لایا، صرف کچھ لمحے کے لیے گیا اور آیا، تو اس کے پاس آپ محسوس کریں گے کہ وہی بدبو محسوس ہوگی. تو لہٰذا یہی بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، جو بھی ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا وقت کا معزز بن جاتا ہے، وقت کا عزت دار بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی شان ہے. اسی طریقے سے اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا ہوگا کہ جب دقیانوس کے خوف سے اصحاب کہف جب وہ کسی غار کی طرف نکلے تو ساتھ میں ان کے کتا بھی پیچھے ہو گیا. یہ قرآن کا ذکر ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر میں آپ کو صحبت اختیار کرنے والے کے اختیارات کو بتا رہا ہوں کہ کیسے صحبت بندہ اختیار کرے تو وہ کیا ہوتا ہے. کہ وہ کتا جب چلنے لگا تو اصحاب کہف نے اسے مار کر ہکالنے کی کوشش کی،
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کتے نے التجا کی، مولا مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، تو اس کتے نے بزبان حال اصحاب کہف سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو اصحاب کہف جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر اس کے ظلم، اس کے جبر کی وجہ سے ہم یہاں سے غار میں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر تو ہمارے ساتھ آئے گا تو بھوکے گا، تو اس وجہ سے بھوکنے کی وجہ سے ان کو خبر ہماری مل جائے گی کہ ہم کہاں پر ہیں، اس لیے ہم تجھے مار رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ کتا جو جواب دیتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کتا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندوں، میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو بھوکتے ہیں، میں ان کتوں میں سے ہوں جو خاموشی اختیار کر کے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو کسی اللہ کے نیک بندوں پر بھوکے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں جس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کتا اصحاب کہف کے غار کے آگے اپنے کلائیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا، نہ اس نے آواز کی اور نہ ہی اس نے کوئی ہنگامہ کیا، کہ جس کا ذکر قرآن میں فرمایا کلبہم باسط ذراعہ بالوسیط، رب نے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کا نام تک قرآن میں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کتے نے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی تو اس کا ذکر قرآن میں آیا، اور آج ہم اس کا نام لے کر نماز میں ہو یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور وہ کتا جس نے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی، یہ اصحاب کہف جو ہے یہ اللہ کے ولیوں میں ہے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کے متعلق بزرگان دین اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز بھی یہ کتے کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل عطا فرمائے گا، انسانوں جیسا جسم عطا فرمائے گا، اور ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ صحبت جیسی ہوگی اثر اس کے اندر ویسے ہی ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج لوگ صحبت بروں کی اختیار کرنے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کسی امیر آدمی کی صحبت، کسی دولت مند آدمی کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو وہ خوشی سے مچل جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو دنیا کی حرص اور دنیا کی دولت کو دیکھ کر کسی سے دوستی کرتا ہے یا کسی کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، یہ وہ دولت ہے جو ختم ہونے والی ہے، لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت کر لی، اسے اس کا دوست اسے اپنا بنا لیا، تو لہٰذا دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کی جائے گی، اور میدان محشر میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے پتوں کو ہم نے دیکھا کہ ہواؤں کے زور سے، طوفان کے زور سے وہ درخت کے پتے اڑے جا رہے تھے۔ کوئی پتا ادھر جاتا، کوئی راستے پر اڑتا، تو کوئی بدبودار جگہ پر پڑتا، کوئی اور جگہ پر پڑتا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ طوفان کی اس ہواؤں نے ان پتوں کو جب اڑایا تو کوئی ادھر گرا تو کوئی ادھر گرتا ہوا چلا گیا، لیکن ایک پتے پر جب نظر پڑی تو مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا تھا، مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب ہوا چلی، جب طوفان آیا، سارے پتے بکھر گئے، کوئی راستے پر گیا تو کوئی اڑتا ہوا پہاڑوں پر گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، لیکن اتنی ہوا طوفان کے باوجود تو اتنی مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا کیسے ہے؟ تو پتا بزبان حال کہتا ہے کہ میں کمزور صحیح، لیکن میرے اوپر جو چیز ہے وہ یہ وزنی چیز، یہ پتھر ہے، کہ جس پتھر کے نیچے میں آ گیا ہوں اس کے وزن نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ کوئی ہوا، کوئی طوفان سب کو اڑا لے جا رہا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ میں کمزور ضرور ہوں، لیکن جس کے دامن کو میں نے پکڑا ہے وہ مضبوط ہے، جس کو میں نے تھاما ہے اور جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور جو میرے اوپر اپنا وزن رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی طوفان ہو یا کوئی چیز مجھے ہلا نہیں سکتا۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہی ہے، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں،
ہم خطا کار ہیں، لیکن اگر ہم ایسوں کی صحبت اختیار کر لے جو اللہ والے ہیں، الحمدللہ اگر ایسوں کی صحبت اختیار ہو جائے گی کہ دنیا کا ہر فتنہ بھی اڑ جائے گا لیکن ہمارا بال بیگا نہیں کر سکے گا، نہ ہمیں کوئی ہٹا سکے گا، نہ کوئی ہمیں بگاڑ سکے گا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم ایسے مضبوط لوگوں سے، اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے کہ کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مفتی اعظم ہند کا ہے۔ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز کا دامن ہاتھ میں ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہاتھ میں ہے، امام حسن اور امام حسین جیسی ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیتیں اور عظیم صحابہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یوں کہیں کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے اوپر سایہ فگن ہے تو ہمیں کوئی دنیا کا بدعقیدہ ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ ان سے جو دامن اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، ان سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کا فتنہ اسے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آج ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہم ادھر ادھر در بدر بھٹک کیوں رہے ہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی چاہت نہیں ہے، ہمیں بس ہم اپنا کام کریں گے۔ تو اسی لیے جب کوئی ہوا یا فتنہ اٹھتا ہے تو ہم پتوں کی طرح اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ارے ایسے وقت میں ان اللہ والوں کے دامن کو تھام لو کہ جو اللہ والوں کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انشاءاللہ وہ ہماری حفاظت کرے گی۔ عزیزان محترم، حضور غوث سمدانی قطب ربانی پیر لاسان پیران پیر بڑے پیر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کسی مرید کو کمزور مت سمجھو، اس لیے کہ جو میرا مرید اگر کمزور ہے لیکن میں تو طاقتور ہوں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میرا مرید کہیں پر بھی ہو، جو عقیدت مند ہے، جو میری بتائے ہوئے حق طریقے پہ عمل کرتا ہے، وہ چاہے کسی مصیبت میں بھی ہو، اگر کہیں سے مجھے فریاد کرتا ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو تو مغرب سے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، جس کا ہم تذکرہ سنتے ہوئے آئے، جس کی بے شمار کرامتیں سنتے ہوئے ہم آئے، وہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جس طریقے سے میں نے کل عام حضرات کے سامنے ایک بات رکھی کہ جیسے حضور غوث اعظم کی عبادات اور ریاضات جو زندگی میں گزری ہیں کہ ایک لمحہ بھی آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، آپ دین کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے دین کی خدمت اور برائیوں سے بچانا اور نیکی کی دعوت دینے میں آپ ہمہ وقت آگے رہے، اور آپ نے ایسے ایسے دین کی خدمات انجام دیے ہیں، اور جو بھی آپ کے در سے وابستہ ہوتا چلا گیا گنہگار تھا توبہ کرتا ہوا چلا گیا، آپ کے در پہ ڈاکو آیا اختاب بنتا ہوا چلا گیا، آپ کے در پر اگر کوئی نیک بھی آیا تو اور اس سے زیادہ پرہیزگار بنتا ہوا چلا گیا۔ یہ آپ نے واقعات سماعت فرمائے ہیں۔ ایک ایسے نوجوان تھا جو بگڑا ہوا تھا، بالکل اس کی آواز بہت ہی پیاری تھی، وہ گانے کا بہت شوقین تھا، وہ گنگناتا تھا، جب بھی راستے سے جاتا گانا گاتا ہوا گنگناتا ہوا جاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پر نظر پڑی، آپ نے کہا کہ اے نوجوان ادھر آؤ۔ وہ نوجوان آیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیری آواز اتنی اچھی ہے، اگر یہ آواز کو یہ گانے بجانے کے بجائے اگر نعت مصطفیٰ پڑھ لے تو اور بھی تیرے لیے کتنا اچھا ہوگا کہ تیرے دن اور دنیا میں آخرت میں تیرے لیے بہتری ہو جائے گی اگر تو نعت مصطفیٰ پڑھے گا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو میری آواز سے جل رہے ہیں، مجھے دنیا کی شہرت چاہیے، مجھے دنیا کا مال و متاع چاہیے، لہٰذا وہ نوجوان نے حضور غوث اعظم کی بات ٹال دی، اس لیے کہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، کچھ ایسے بگڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بگڑے ہوئے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی اللہ والے یا کسی بزرگوں کی بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ بات میں پچھتاتے ضرور ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ گاتا تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے، اس کی تعریف کرتے، جو پیسے مل جاتے گھر لے جاتا، گھر میں جب پیسہ دیتا اسے کھلا دیتے پلا دیتے۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ اس کی آواز بگڑنے لگی، وہ وقت بھی آیا کہ اس کی آواز خراب ہونے لگی، لوگ دور بھاگنے لگے، اب اسے کوئی پسند نہیں کر رہا تھا، اب کوئی نہ آمدنی ہے نہ کوئی پیسہ مل رہا ہے،
جب گھر جاتا تھا تو اس کے گھر والے کہتے کہ پہلے پیسے دے بعد میں تجھے کھانا دیا جائے گا. لہٰذا اس نوجوان نے جب یہ حالت دیکھی تو خود سے وہ بیزار ہو گیا, یہاں تک کہ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے, یہ سوچ کر کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے, یہ سوچ کر کہ ہم سے کوئی پیسہ نہ مانگ لے. لہٰذا وہ وقت آیا کہ اس نے سوچا کہ آج دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے, ایسی حالت ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ میرے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیں گے. اس کے دل میں یہ بات اتر گئی اور یہ خود اپنے آپ کو ایک قبرستان کے پاس اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا, یہ سوچ کر کہ جب میں مر جاؤں ہو سکتا ہے کہ لوگ کم سے کم یہاں سے اٹھا کر قبر میں تو دفنا دیں گے. اب وہ سوچ کر بیٹھا رہا, پھٹے پرانے کپڑے, کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیاوی شہرت, دنیاوی طاقت, دنیاوی دولت ختم ہو جاتی ہے. تو اتنے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی راستے سے گزر ہوا. جب آپ کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ نے اس وقت وہاں کچھ نہیں کہا, آپ اپنے حجرے میں پہنچے اور اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اے خادم آؤ, میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو بہت ہی مفلس تنگدست نظر آ رہا ہے, یہ کچھ پیسے ہیں درہم, اسے لے جاؤ, اسے دے دینا. تو حضرات محترم وہ خادم لے کر اس نوجوان کے پاس جو ایک وقت میں بہت بہترین گائیکر تھا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ کچھ چیزیں ہیں کھانے کی اور یہ کچھ پیسہ ہے, کچھ دینار ہے, تم اسے رکھ لینا. اب یہ نوجوان جو تھا یہ حیرت میں ہے, سوچ رہا ہے کہ ایسے وقت میں جہاں پر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کون ہے جو مجھ پر رحم کھا رہا ہے. اب حضور غوث اعظم کی وصیت بھی یہ تھی کہ اس کو میرا نام مت بتانا, کیونکہ آپ نے پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے. آپ نے فرمایا اسے میرا نام مت بتانا. جب وہ شخص کو دیا گیا تو یہ لے لیا, اور لینے کے بعد دینے والے سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ کون ہے جو اس شہر میں سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, لیکن وہ کون ہے کہ جس نے مجھ پر ہمدردی کی ہے. وہ شخص وہ خادم کہتا ہے کہ نہیں, مجھے اس کی اجازت نہیں ہے, بس تمہیں دیا گیا ہے. بس وہ دے کر نکل گیا. تو یہ نوجوان روتا رہا اور اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ یہاں پر جہاں اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے, جہاں سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے, اگر کسی نے میری مدد کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں, وہ عبد القادر جیلانی ہوگی. تو لہٰذا دوڑ کر ان کی بارگاہ میں پہنچا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد رو رو کر گریہ وزاری کرنے لگا, گڑ گڑانے لگا کہ ایک وقت تھا میں نے آپ کی بات کو انکار کیا, میں نے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا, آج وہ وقت آیا ہے کہ آپ ہی نے میری مدد کی ہے, آج میں آیا ہوں کہ آپ میرے خطاؤں کو معاف فرما دے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اسے قریب بلایا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا اے رب کائنات اسے معاف فرما دے. اللہ اکبر, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا دعا کرنا ہی تھا, کیونکہ حضور غوث اعظم کی دعائیں تو مستجابات ہوتی ہیں. آپ نے دعا فرمائی, اللہ نے اس نوجوان کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. اور جب اس نوجوان نے حضور غوث اعظم سے وابستہ اپنے آپ کو کر لیا, جوڑ لیا, تو وقت کا صالحین اور پرہیزگار ہو گیا. تو عزیزان محترم, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے در پر جو بندہ آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں کہ جو بندہ اگر کسی کو اپنا مرید, اپنا پیر بنانا چاہے, کسی کا مرید ہونا چاہے, تو یہ وہ چیزیں دیکھ لے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو ہرگز اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے. اس بات کو صحیح نشی کر لے جیسے میں نے کل فرمایا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں سچا پیر وہی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آئے. اور آج بھی ایسے بہت سے ہیں کہ جسے دیکھ کر اللہ اور رسول کو یاد نہیں آتے, بلکہ چہرے ہی کچھ ایسے بنائے بیٹھے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاف فرمائے, نام لینے والے ان کے ہیں لیکن عمل ایسے ہیں کہ نہ جانے یہ خود تو اپنے آپ کو اپنی آخرت برباد کرنے میں لگے ہیں, اور جو ان کی صحبت میں جاتا ہے اس کی آخرت خراب کرنے میں لگے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو ترک کیا, جس نے نماز کو ادا نہ کیا, نماز کو چھوڑ دیا, اس کے لیے 15 عذابات بیان فرمائے. دنیا میں 5 عذابات اس کے لیے, موت کے وقت 3, اور پھر قبر میں, اور پھر قبر سے اٹھنے کے بعد
آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو نمازوں کا پابند نہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نیکوں کے لیسٹ سے نکال دیتا ہے، اور پھر جو زندگی اس کی زندگی سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی نیک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا گیا کہ موت کے وقت یہی حال ہوگا کہ جب اسے پیاس لگے گی، اتنی سختی کے ساتھ پیاس لگے گی، فرماتے ہیں کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے، اور پھر سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جاتا ہے کہ قبر میں بھی اس کے ساتھ اس کی قبر جو ہوگی اندھیری ہوگی، اندھیرے سے بھی اور زیادہ تاریکی اس میں ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ منکر نکیر جو آئیں گے، سختی کے ساتھ سوال و جواب ہوگا، سختی کے ساتھ سوال و جواب اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو قبر ہے اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اور ایسی قبر تنگ ہوگی کہ اس کی یہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس قدر اسے عذاب و تکلیف ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب یہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض پائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ساتھ جو حساب ہوگا وہ سخت ہوگا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ہو جائے گا تو سیدھے اس کا ٹھکانہ جہنم پہ ہوگا۔ اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بے نمازی کے متعلق حضور غوث اعظم نے یہ وصیت فرمائی اور ایک تاکید فرمائی ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں، جو نماز کا عادی نہیں، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، ان بزرگان دین نے جو ہمیں وصیت بتائی ہے، جو راہ راست بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اور جو علماء کی نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اگر جب وہ جیسے جیسے نیکوں کے قریب ہوگا، الحمدللہ اس کے اندر بھی وہ نیک اعمال آنا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، آج کی رات جو ہے یہ 11ویں شریف کی رات ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی کثرت کے ساتھ اس میں آپ دعا بھی کریں، اور ایک